ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفيء طولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين أتاه الرجل زوجته وعق أمه أدنى صديقه وأقصى أباه ظهرت الأصوات في المساجد ساد القبيلة فاسقه وكان رئيس القوم أرزله أكرم الرجل مخافة شره ولبس الحرير وشربت الخمور وظهرت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع. رواہ ترمذی صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اس وقت جو ہمارے ملک کی صورتحال چل رہی ہے اور اسی طرح بین الاقوامی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بڑے مصائب ہیں، حالات ہیں، پریشانیاں ہیں. کہیں سیلاب زدگان ہیں، کہیں بے موسم بارشوں کا کثرت سے ہونا ہے، کہیں سیلاب کی وجہ سے ہزاروں افراد کا نقصان ہونا ہے، اور اس سے پہلے ماضی قریب میں زلزلے کا ہونا ہے. تو مختلف یہ واقعات، حوادث اور نت نئی بیماریوں کا آنا جو آئے دن ہمارے معاشرے میں نئی نئی بیماریاں، امراض جنم لے رہے ہیں، تو انسان پر یہ جو حالات، یہ آزمائشیں، یہ بیماریاں، یہ مصائب کیوں آتے ہیں؟ اس کا ایک جواب تو وہ ہے جو آج ہماری عقل دیتی ہے، آج کے ہمارے دانشور بتاتے ہیں، آج کا ہمارا سیکولر طبقہ بتاتا ہے، آج جو میڈیا پر بیٹھے ہیں وہ بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی قدرتی حوادث تھے اور سیلاب نے اتنا نقصان کیا، جانی اور مالی یہ نقصان ہوا، اللہ کی طرف سے یہ قدرتی حوادث آئے اور انسانوں پر اس کے یہ اثرات ہوئے. لیکن اس کا حقیقی سبب کیا ہے کوئی بیان نہیں کرتا. کوئی اللہ سے گلے شکوہ کرتا نظر آتا ہے کہ فلاں کے گھر پانی میں بہہ گئے، فلاں کی املاک کو، جان کو نقصان ہوا، ایسے حالات سامنے آئے. کوئی معاذ اللہ اللہ رب العزت کے بارے میں، قدرت کے بارے میں تان تشنیع کرتا نظر آتا ہے. آخر ایسے حالات میں ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے اور یہ حالات کیوں پیش آتے ہیں؟ ایک ہے انسانی عقل کا جواب دینا، ایک ہے عقل کے پیدا کرنے والے اللہ کا جواب دینا. ایک ہے آج کے تدبر تفکر سے کسی بات کو سمجھنا، اور ایک ہے پیغمبر اسلام کا وحی کی تعلیمات سے آگاہ کرنا. چونکہ نبوت کی زبان سے جو بھی جاری ہوتا ہے وہ 100% سچ اور درست ہے. پیغمبر کی زبان سے کبھی بھی معاذ اللہ جھوٹ نہیں ہوتا. حضور جو فرماتے ہیں وہ وحی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواہشات سے گفتگو نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں اللہ فرما رہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر جو بات کرتا ہے وہ خواہشات سے نہیں ہوتی، پیغمبر کی ہر بات وحی سے ہوتی ہے۔ اب یہ حالات ہم پر کیوں آتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ہمیں اس بارے میں آگاہ فرما دیا کہ جب امت میں 15 گناہ ہوں گے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آئیں گے۔ آپ نے فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامِ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ، جب امت میں 15 گناہ ہوں گے پھر تم انتظار کرنا، تیز آندھیاں چلیں گی، زلزلے ہوں گے، چہروں کو مسخ کیا جائے گا، پتھروں کی بارش ہوگی، اور پھر اللہ کے عذاب یوں آئیں گے۔ آپ نے فرمایا جیسے ہار ہو اور اس کی لڑی کو کوئی توڑ دے تو اس کے موتی کس طرح پہ در پہ مسلسل گرتے رہتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا موتی گرتا ہے۔ تسبیح کے کو اگر کوئی آدمی اس کے دھاگے کو توڑ دے تو کس طرح دانے پہ در پہ گرتے ہیں، آپ نے فرمایا اس طرح پہ در پہ اللہ کے عذاب آئیں گے، پھر تم ان کے لیے تیار رہنا۔ اب یہ 15 گناہ کون سے ہیں؟ آج ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں یہ گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور رفتہ رفتہ ہمارا معاشرہ ان گناہوں کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات بیان فرمائی اذا اتخذ الفیء دوالا، جب لوگ سرکاری مال کو، بیت المال کے مال کو ذاتی مال سمجھ کے خرچ کرنا شروع کریں گے۔ سب سے پہلی بات، جب لوگ سرکاری مال کو، جس میں مسلمانوں کا حق ہے، بیت المال کا مال جس میں رعایا کا حق ہے، عام مسلمانوں کا حق ہے، اس کو لوگ ذاتی مال سمجھ کر استعمال کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات بھی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اس وقت ہمارے کتنے عہدے داران ایسے ہیں، اسمبلیوں میں بیٹھنے والے کتنے ہیں، ملک کے وزیر اعظم سے لے کر چپڑاسی تک ہر ایک آدمی بیت المال کے مال کو، رعایا کے مال کو کس طرح ناحق استعمال کر رہا ہے، یہ ہماری نظروں سے مخفی نہیں، ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ ان کی عیاشیوں پہ کتنا پیسہ لگتا ہے، ان کے شراب پر، ان کے زنا پر، ان کی فحاشی اور ریانی پر، ان کے گاڑی کے پیٹرول سے لے کر گھر کی ضروریات تک سب رعایا کے مال سے خرچ ہوتا ہے، جس پر وہ عیاشی میں زندگی گزارتے ہیں۔ انہیں غریب کا پتہ نہیں کہ جس کے لیے اپنے بچوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا مشکل ہو گیا، کہ جس کے لیے اپنے بچوں کو تعلیم دلانا آج مشکل ہو گیا، اس کے لیے علاج کرنا آج مشکل ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے اس مال کو ذاتی مال سمجھ لیا، حالانکہ اس سے پہلے حالت یہ ہوتی تھی صحابہ سلف کے دور میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے جا رہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملے، عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیت المال کا ایک اونٹ کہیں بھاگ گیا ہے، بدک گیا ہے، پتہ نہیں، میں اسے تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ رعایا کے ایک اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے خود دوڑ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے۔ احنف بن قیس کہتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، سخت گرمی کے ایام تھے، میں حضرت عمر کو تلاش کر رہا تھا، گھر میں نہ ملے، کسی نے کہا جہاں پر اس وقت سرکاری اونٹ ہوتے ہیں بیت المال کے وہاں جاؤ۔ کہتے ہیں جب میں پہنچا تو گرمی کے ایام تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں تیل تھا، اور جو اونٹ تھے ان کی مالش کر رہے تھے، کچھ اونٹ بیمار تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاج معالجے میں تھے، تو میں نے کہا امیر المومنین یہ آپ مجھے دے دیجئے، میں کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں، جو مسلمانوں کا بادشاہ ہوتا ہے وہ خادم ہوتا ہے، یہ میرے ذمہ ہے۔ تو حضرت عمر خود رعایا کے اونٹوں کی مالش بھی کر رہے ہیں، چارہ بھی ڈال رہے ہیں، ان کی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ تو ایک طرف تو مسلمان حکمرانوں کی یہ حالت تھی، دوسری طرف حضور فرما رہے ہیں ایک وقت آئے گا میری امت میں اذا اتخذ الفیء دوالا،
کہ جب لوگ سرکاری مال کو ذاتی مال سمجھنا شروع کر دیں گے، ایک طرف مسلمانوں کا روشن مستقبل کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا یہ اونٹ تم فروخت کر رہے ہو کس کے؟ فرمایا ابا جان میرے۔ کہا تم نے رکھے کہاں تھے؟ اب تک میری ان پہ نظر نہ پڑی۔ فرمایا ابا جان مجھے ملے تو مال غنیمت میں تھے، لیکن میں نے ان کو سرکاری چراگاہ میں رکھا تھا، وہاں چرتے تھے۔ فرمایا بیٹا اونٹ ذاتی تھے تو سرکاری چراگاہ میں کیوں رکھے؟ جاؤ اونٹوں کو فروخت کرو، جو اس وقت قیمت تھی وہ لے لو، باقی جتنی زائد رقم ہے بیت المال میں جمع کرا دو۔ کہ وہ یہ کہتے ہوں گے امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹ ہیں، ان کی خدمت زیادہ ہوتی ہوگی، چارہ زیادہ ڈالا جاتا ہوگا، خبرگیری زیادہ ہوتی ہوگی، تو بیٹا اونٹ ذاتی تھے تو سرکاری چراگاہ میں کیوں ان کو رکھا؟ بیٹے نے جا کر اونٹ فروخت کیے۔ امیر المومنین نے کہا وہ رقم لو جو اس وقت کی بنتی ہے، وہ رقم بیٹے کو دی، باقی رقم بیت المال میں جمع کرا دی۔ یہ تھے مسلمان حکمران۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ملتا۔ جب رعایا کو ان کا مال ملتا ہے، مسلمان حکمران عادل ہوتے ہیں، ظلم نہیں کرتے، خیانت نہیں کرتے، کرپشن نہیں کرتے، تو رعایا میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوتا۔ آج تو ہم میں سے جو بچہ پاکستان میں پیدا ہو رہا ہے مقروض پیدا ہو رہا ہے۔ یہ پیسہ کہاں گیا؟ انہی لوگوں نے کھایا جو ہمارے ووٹوں سے ہی وہاں جا کر بیٹھے، اور ہم نادان لوگوں نے ہی ان کو وہاں بٹھایا۔ ایک وقت تھا مسلمانوں کا ماضی ایسا تھا، عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے 99 ہجری میں، 101 ہجری میں انتقال ہوا، 2 سال 2 مہینے خلافت کی۔ ان کے پورے خلافت کے دور میں زکوٰۃ کا مستحق کوئی نہیں تھا۔ 3 براعظم پر خلافت تھی، ایشیا پر، افریقہ پر، یورپ پر۔ آج ایشیا میں 3 بادشاہ ہیں، پاکستان کا الگ، ہندوستان کا الگ، بنگلہ دیش کا الگ۔ وہ 3 براعظم پر بادشاہت کر رہے ہیں، کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا۔ جب رعایا کو ان کا حق ملتا ہے اور کرپشن نہیں ہوتی تو کوئی آدمی بھوک سے مرتا نہیں، پھر خودکشیاں نہیں کرنی پڑتی، پھر والد اولاد کی وجہ سے مجبور ہو کر گلے میں پھندا نہیں ڈالتا، وہ ریل گاڑی کے سامنے نہیں لیٹتا، وہ پیٹرول جسم پہ ڈال کر اپنے جسم کو جھلساتا نہیں ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے حکمرانوں میں جو لوگ ہیں وہ منصف لوگ ہیں۔ تو حضور نے پہلی بات بیان کی، امت میں ایک وقت آئے گا اذا اتخذ الفیء دبلا، جب لوگ سرکاری مال کو ذاتی مال سمجھ کر استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ عمر بن عبدالعزیز کے پورے دور کے اندر حالات ایسے تھے، انسان تو انسان، جانوروں میں بھی عدل تھا کہ ایک ہی گھاٹ پر بکری بھی پانی پی رہی ہے، بھیڑیا بھی پانی پی رہا ہے، بھیڑیا بکری پہ حملہ نہیں کرتا۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایسا عدل تھا۔ تاریخ الخلفاء میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے واقعہ لکھا، حلیۃ الاولیاء میں بھی ہے، کہ جو چرواہا چراتا تھا بکریوں کو، وہ دیکھتا تھا کبھی بھیڑیا بکری پہ حملہ نہیں کر رہا، ایک ساتھ چرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جس دن عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا، ایک بھیڑیے نے بکری پہ حملہ کیا، اس نے خط لکھا، پوچھا وہ جو نیک صالح بادشاہ تھا مسلمانوں کا زندہ ہے انتقال ہو گیا؟ جب خط کا جواب آیا اس کو، تو اس نے دیکھا کہ وہی وقت جس وقت بھیڑیا حملہ کر رہا تھا اس سے کچھ وقت پہلے عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو جب تک وہ نیک صالح بادشاہ تھا، انسان تو انسان ہے، جانوروں میں بھی عدل اور انصاف تھا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، حضور نے پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ امت میں عذاب کب آئیں گے، آزمائشیں کب آئیں گی۔ سب سے پہلی چیز اذا اتخذ الفیء دبلا، جب لوگ سرکاری مال کو ذاتی مال سمجھ کے خرچ کرنا شروع کر دیں گے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے گھر ایک خاتون آتی ہے اپنی حاجت کے لیے، اس نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو دیکھا نہیں تھا، چہرے سے پہچانتی نہیں تھی، تو ان کے گھر آئی کہ جا کر میں ان سے کہتی ہوں کہ میرے ساتھ کچھ تعاون کریں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ گھر میں تھے تو عام سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا، گھر کا کنواں تھا، اس سے پانی نکال رہے تھے۔ ان کی گھر والی کہ جو عبد الملک بن مروان کی بیٹی تھی، کہ جس کا والد بھی بادشاہ، دادا بھی بادشاہ، خامن عمر بن عبدالعزیز بھی خلیفہ، اور جس کے 2 بھائی سلیمان اور ولید وہ بھی بادشاہ گزرے۔
تو اب وہ گھر کے اندر وہ اپنے کپڑے سلائی کر رہی ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ پانی نکال رہے ہیں، عام لباس پہنا ہوا ہے۔ جب وہ عورت دستک دی اندر آئی، وہ سمجھ رہی تھی کہیں یہ کوئی غلام ہے کام کر رہا ہے۔ اب اس دوران وہ اپنی گھر والی سے بھی بات کرتے تھے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ تو جو اجنبی عورت آئی اس نے عمر بن عبدالعزیز کی گھر والی فاطمہ سے کہا یہ تمہارا غلام تمہیں دیکھتا بھی ہے، اس کی نظر بھی پڑتی ہے، تم اس سے پردہ کرو۔ دوسری بات کہی عمر بن عبدالعزیز کہاں ہے، میں اس سے ملنے آئی ہوں جو خلیفہ ہے، تاکہ میں ان کے سامنے اپنی حاجت رکھوں۔ تو ان کی گھر والی نے مسکرا کر کہا یہ غلام نہیں ہے، یہی خامن ہے میرا، اور یہی مسلمانوں کا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ہے، جو کنویں سے پانی خود نکال رہا ہے، گھر کے کام کاج میں خود ہے۔ کہا یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ جب اس عورت نے یہ حالت دیکھی، 3 بر اعظم کا بادشاہ اور یہ حالت، اس نے کہا ان کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ فاطمہ نے جواب دیا تم رعایا کی خبرگیری کرتے ہوئے، تمہیں سکون پہنچاتے ہوئے، غریب کو راحت پہنچاتے ہوئے ان کی یہ حالت ہو گئی کہ اپنے اوپر تکلیفیں صحیح برداشت کی۔ گھر کی حالت یہ کہ گھر کچا، خدمت کے لیے کوئی موجود نہیں، خود پانی کنویں سے نکال رہے ہیں۔ یہ عمر بن عبدالعزیز عید کا موقع آتا ہے، سب کے پاس پہننے کے لیے نیا لباس ہوتا ہے، 3 بر اعظم کے بادشاہ کی اولاد کے پاس پہننے کے لیے نیا لباس نہیں ہوتا۔ گھر والی کہتی ہیں آپ ایسا کریں، عید کا موقع قریب ہے، بچے چھوٹے، کسی سے قرض لے لیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ آتے ہیں اور آ کر جو وزیر خزانہ ہیں اس سے کہتے ہیں کہ مجھے کچھ قرض دے دو، میں اپنے بچوں کے لیے کپڑے بنا لوں، عید کا موقع قریب ہے۔ وہ آگے سے کہتا ہے کہ کیا آپ گارنٹی دیتے ہو کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہو گے؟ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں میں تو 1 دن کی گارنٹی نہیں دے سکتا، مہینہ تو دور کی بات ہے۔ تو تاریخ نے دیکھا، اوراق نے اس کو محفوظ کیا، وہ وقت آیا مسلمانوں کا حکمران جس کے 11 بچے، 3 بر اعظم کا خلیفہ، اس کی اولاد کے پاس لباس پرانا تھا، رعایا کے بچوں کے لباس نیا تھا۔ تو میں نے عرض کیا یہ حالات کب آتے ہیں؟ امام الانبیاء 15 نشانیاں بتا رہے ہیں کہ کب زلزلے آئیں گے، سیلاب کب آئے گا، اللہ کی آزمائشیں کب آئیں گی، بیماریاں کب آئیں گی، مصائب سے انسان دوچار کب ہوگا۔ حضور نے 15 نشانیاں بتائیں۔ سب سے پہلی علامت اذا اتخذ الفیء دیولا، جب لوگ سرکاری مال کو ذاتی مال سمجھیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اوپر سے نیچے تک جس کے پاس جو عہدہ ہے وہ اس کو غلط استعمال کر رہا ہے، اپنے عہدوں کا غلط استعمال، منصب کا غلط استعمال، شراب پینے والے یہ لوگ، زنا کرنے والے یہ لوگ، فحاشی اور یعنی میں مبتلا یہ لوگ، کسی کی نظروں سے پوشیدہ نہیں۔ تو پہلی علامت بھی موجود ہے۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی والزکوٰۃ مغرمہ، لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے، لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، کہیں گے یہ اللہ نے کیا ٹیکس لگایا ہے۔ فرمایا لوگ زکوٰۃ کو تاوان اور ٹیکس سمجھیں گے۔ آج یہی بات ہے، مسلمان خوشی سے زکوٰۃ نہیں دیتا، حالانکہ اللہ نے کہا سال میں صرف 1 دفعہ، وہ بھی 40واں حصہ، صرف 40واں حصہ، لاکھ روپے میں 2500، فرمایا صرف اس پر زکوٰۃ ہے، مال تجارت ہو، سونا چاندی نقدی مال۔ آج کتنے جو خوشی سے زکوٰۃ دیتے ہیں، کتنے ہیں جو ٹھیک زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ اکثر تو بس یوں اندازہ کر لیتے ہیں، بس نکال دیا۔ 1-1 روپے کا حساب کر کے صحیح زکوٰۃ نکالنا اور اس کو مستحق تک پہنچانا بہت کم لوگ ایسے ہیں۔ خدا کے نام پہ دینے والے بہت کم ہیں، عیاشیوں پہ لگانے والے ہیں۔ ہر نیا ماڈل کا موبائل آتا ہے، آج موجود ہوتا ہے، 2-2-2.5 لاکھ روپے کا موبائل موجود ہے، 40 سے 50 لاکھ کی گاڑی موجود ہے، 1.5 سے 2 کروڑ روپے کے بنگلے میں رہ رہا ہے، اکاؤنٹوں میں لاکھوں روپے موجود ہے۔ زندگی گزر رہی فحاشی اور یعنی میں، جہاں کہیں بات آئے کسی مستحق کو دو، کسی بیوہ یتیم غریب مستحق کے ساتھ تعاون کرو، تو شیطان ہمیں کیا پٹی پڑھاتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر و فاقے سے۔ شیطان کہتا ہے اللہ کے نام پہ دیا تو فقر آ جائے گا، تنگ دستی آ جائے گی، یہ پیسے بینک میں رکھواؤ، یہ نفع لے کر آئے گا، یہ سود لے کر آئے گا۔ شیطان فقر سے ڈراتا ہے۔ دوسری بات اللہ قرآن میں فرما رہا ہے شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا،
اس لیے جس کا مال صحیح راستے پہ نہیں لگتا اس کا مال بے حیائی پہ لگتا ہے، اس کا مال رسم و رواج پہ لگتا ہے، اس کا مال خواہشات پہ لگتا ہے، اس کا مال شراب و زنا پہ لگتا ہے۔ اللہ فرما رہے واللہ یعیدکم، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اگر تم اللہ کے نام پہ خرچ کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا دوسری بات حضور نے فرمائی کہ لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے، والزکوٰۃ مغرمہ، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے گا۔ نمبر 3 والامانۃ مغنمہ، لوگ امانت کے مال کو غنیمت کا مال سمجھ کے استعمال کریں گے۔ کسی کے پاس امانت رکھوا دو تو وہ کہے گا چلو مال غنیمت ہے، جیسے غنیمت کو انسان استعمال کرتا ہے۔ تو آپ نے تیسری بات بیان کی کہ لوگ امانت کو غنیمت سمجھیں گے، استعمال کریں گے۔ امانت مانگنے والا آئے گا بھئی میرا مال دے دو، انکار کر دیں گے کہ بھئی گواہ لے کر آؤ، کس کے سامنے تم نے مجھے امانت دی تھی، کس کے سامنے پیسہ دیا تھا۔ اثر رسوخ استعمال کر کے کتنے ہیں جو امانت کا انکار کر دیتے ہیں، کتنے ہیں جو خیانت کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا پورے علاقے میں کوئی امانت دار نہیں ملے گا۔ لوگ کہیں گے ہاں ایک شخص ہوتا تھا بڑا امانت دار تھا، اب وہ موجود نہیں ہے۔ آج وہی صورتحال ہے، دیانت اور امانت والے لوگ گنے چنے رہ چکے۔ صوم و صلاۃ والے تو پھر بھی مل جاتے ہیں، معاملات کی درستگی والے لوگ بہت کم باقی رہ گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا امت پر کہ لوگوں میں ایک شخص ہوگا، لوگ کہیں گے کتنا سمجھدار ہے، کتنا چالاک ہے، کتنا عیار ہے، کیسا باتونی ہے۔ فرمایا رائی کے دانے کے برابر اس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا۔ چالاک تو بہت ہوگا، منٹوں میں دھوکہ دینے والا ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ لوگوں کو کس طرح اپنے جال میں اتار دے گا۔ لوگ کہیں گے بڑا سمجھدار، بڑا دانا، بڑا عقل مند۔ آپ نے فرمایا دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہوگا۔ تو تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ حالات اور حوادث کیوں آئیں گے؟ سب سے پہلی بات لوگ سرکاری مال کو ذاتی مال سمجھیں گے۔ دوسری بات والزکوٰۃ مغرمہ، لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے۔ تیسری بات والامانۃ مغنمہ، لوگ امانت کے مال کو غنیمت کا مال سمجھیں گے۔ نمبر 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطاع الرجل امرأته وعق امه، کہ بیٹا بیوی کا فرما بردار ہوگا، ماں کا نافرمان ہوگا۔ بیٹا بیوی کا فرما بردار ہوگا، وعق امه، ماں کا نافرمان ہوگا۔ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، دوست کو قریب کرے گا، والد کو دھکے دے گا۔ دوست کو قریب کرے گا، والد کو دھکے دے گا، والد کی نافرمانی کرے گا۔ آج کے ماحول میں یہ بات بھی موجود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی۔ آج کتنے ہیں گھر والی صرف لب کھولے جو کہے حاضر کر دیتے ہیں۔ بوڑھی ماں ایڑیاں رگڑ رہی ہے، بیمار ہے، اسے ہسپتال لے جانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ بیٹے کے پاس ساری رات انٹرنیٹ، کیبل، یوٹیوب، فیس بک چلانے کے لیے وقت ہے۔ بوڑھا باپ بیمار ہے، بیماری میں آہیں لے رہا ہے، سسکیاں لے رہا ہے، اسے ہسپتال لے جانے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں۔ بیوی کی فرمائش ہو، ہزاروں روپے ہاتھ میں دے دیے۔ بوڑھی ماں دوائی کے لیے پیسے مانگے تو گن گن کے دیتے ہیں، حساب لیتے ہیں۔ اماں جی مہینے کے شروع میں 1000 روپے دیے تھے، کہاں چلا گیا؟ بابا جی تجھے ضرورت کیا، 2 ٹائم کا کھانا تو ہمارے پاس کھاتا ہے، 1000 2000 دیے تھے کہاں چلے گئے؟ روزانہ خود جو عیاشی میں لگا رہا ہے اس کا پتہ نہیں، 2 لاکھ کا موبائل اس کا حساب نہیں، ایک دعوت میں 15 سے 20 ہزار خرچ ہو رہے ہیں اس کا حساب نہیں۔ حضور نے فرمایا لیکن والدین کی ایسی نافرمانی ہوگی کہ ان کے کہنے نہیں مانیں گے، بیویوں کے فرما بردار بن جائیں گے۔ تو آج کے معاشرے میں یہ بات بھی موجود ہے کہ حضور نے فرمائی اطاع الرجل امرأته، بیویوں کی اطاعت ہوگی، وعق امه، ماؤں کی نافرمانی ہوگی۔ تو آج تو اتنی بڑھ گئی، بچیاں بھی نافرمان ہو گئیں۔ آج کے معاشرے میں آپ دیکھیں بیٹے تو بیٹے تھے، بچیوں میں بھی نافرمانیاں آ گئیں، انکار کرنا آ گیا، والدین کی محبت ختم ہو گئی۔ اصل چیز ہمارے لیے آئیڈیل تو ہمارے والدین تھے، لیکن کتنے افسوس کی بات، نوجوان کے پاس موبائل ہے، اسکرین کھولتا ہے تو انڈیا کے اداکار کی تصویر ہوتی ہے۔ بچی کے پاس موبائل ہے، تصویر کھولو تو سامنے گلوکارہ، فنکارہ، ایکٹر کی تصویر ہوتی ہے۔ محبت ہے تو کھلاڑیوں سے، محبت ہے تو اداکاروں سے، گلوکاروں سے، فنکاروں سے، ایکٹروں سے۔
جنہوں نے امت کو بے حیا بنایا، جس نے ماں بہن بیٹی کی تمیز کو ختم کر دیا، جس نے حیا کو تار تار کر دیا، جس نے فحاشی اور یعنی کو عام کر دیا، جس نے نیم برہنہ لباس کی دعوت دے دی، اس سے محبت ہے جو بوڑھا باپ کماتے کماتے داڑھی سفید ہو گئی، کہ وہ باپ جو گرمی کے دنوں میں سخت تندور کے کنارے بیٹھ کر روٹیاں پکاتا رہا، جو چوتھی اور پانچویں منزل پہ چڑھنے کے لیے 4 بلاک کندھے پہ رکھ کے مزدوری کرتا رہا، سخت گرمی کے ایام میں جو روڈ کھدائی کرتا رہا، روزانہ 2 3 گھنٹے اوور ٹائم اولاد کی خاطر لگاتا رہا کہ میری اولاد سکھ میں رہے، میری اولاد راحت میں رہے، میرا بچہ پڑھ جائے۔ کتنے والد ہیں جو روزانہ رات کو 12 گھنٹے ساری رات نوکری کرتے ہیں، شب بیداری میں وقت گزار دیتے ہیں اولاد کی تعلیم کی خاطر، لیکن آج اس اولاد کے پاس والدین کے لیے وقت نہیں ہے، دوستوں کی محفل میں گھنٹوں گزار دے گا، ماں باپ کے پاس بیٹھ کر 10 منٹ ان کے دل کی بات سن کر ان سے گفتگو کرنا اس کے لیے وقت نہیں۔ گھر میں بوڑھا دادا ہے، دادی ہے، نانا نانی ہے، بزرگ ہے، وہ چاہتے ہیں کوئی ہم سے سیکھے، ہم اپنی زندگی کے تجربات بتائیں۔ کتنے ہیں جو ان کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات بیان فرمائی، امت پہ حالات اور آزمائشیں کب آئیں گی؟ تو آپ نے فرمایا اطاع الرجل امرأتہ، بیوی کی فرما برداری ہوگی، وعق امہ، ماؤں کی نافرمانی ہوگی، ادنا صدیقہ واقصی اباہ، دوست کو قریب کریں گے، والد کو دھکے دیں گے۔ آگے آپ نے فرمایا ظہرت الاصوات فی المساجد، مسجد میں آوازیں بلند ہوں گی، مسجد میں آوازیں بلند ہوں گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی بلند ہو رہی ہیں، موبائل کی صورت میں گھنٹی لگی ہوئی ہے، کتنے ہیں جن کی موبائل کی گھنٹیوں میں ٹیون جو لگی ہے گانے کی ٹیون ہوتی ہے، اب وہ ٹیون لگی ہوئی کال آ رہی ہے، پوری مسجد میں گانا بج رہا ہے۔ کتنے ہیں جن کے موبائل پر آج دیکھیں میوزک لگا ہوا ہے، مسجد کے اندر میوزک بج رہا ہے۔ کتنے ہیں جو مسجد میں آ کر باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ظہرت الاصوات فی المساجد، مسجد میں آوازیں بلند ہوں گی۔ صف اول میں بیٹھ کر موبائل چلا رہا ہے، نماز ختم ہوتی نہیں ہے، موبائل سب سے پہلے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ابھی رب کے سامنے سجدہ کیا، خدا کی عبادت کی، خدا کے گھر میں بھی موبائل کی اسکرین پر نیم برہنہ کی تصویریں سامنے ہوتی ہے، اتنا تو انتظار کر دیا جائے کہ مسجد کے دروازے سے نکل جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا ظہرت الاصوات فی المساجد، مسجد میں آوازیں بلند ہوں گی، مسجد میں بات چیت ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، سیاسی باتیں تبصرے شروع ہو رہے ہیں، مسجدیں میں میٹنگیں ہو رہی ہیں۔ جو مسجد تھی رب کے ذکر کے لیے، خدا کی یاد کے لیے، ماضی کے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہانے کے لیے، وہاں رب کا تذکرہ نہیں، اپنے لیڈروں کا تذکرہ۔ آپ نے فرمایا ساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا سردار فاسق فاجر انسان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ ترمذی کی حدیث پڑھ رہا ہوں میں، ساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا سردار فاسق فاجر انسان ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں، اپنے خاندان میں دیکھیں، اپنی برادری میں دیکھیں، قبیلے میں دیکھیں، اپنے سیاسی لیڈروں میں دیکھیں، قومیت لسانیت کے نعرے لگانے والوں میں دیکھیں، جو بڑا ملے گا فاسق فاجر ہوگا۔ کتنے ہیں ہمارے سامنے، ان کی زندگی کی راتیں کہاں گزر رہی ہیں، ان کے دن کہاں گزر رہے ہیں، پھر بھی تعریف ان کی کر رہے ہیں۔ جو سجدہ غیر اللہ کو کر رہے ہیں، تعریف اس کی کر رہے ہیں مسلمان، جس کے بارے میں پتہ ہے کہ اس کے دن اور رات شباب و کباب میں گزر رہے ہیں، تذکرے اس کے کر رہے ہیں۔ تیری زبان پر تذکرہ ہوتا تو زمین اور آسمان کے خالق کا ہوتا، تذکرہ ہوتا تو امام الانبیاء کا ہوتا، جس کے واسطے سے قرآن ملا، جس کے واسطے سے دین اسلام ملا۔ تو حضور فرما رہے ساد القبیلۃ فاسقون، قبیلے کا سردار فاسق فاجر ہوگا۔ آج کسی کو سردار بنانا ہو، قابلیت نہیں دیکھتے، تقویٰ نہیں دیکھتے، دولت دیکھتے ہیں، پیسہ کتنا ہے، گاڑیاں کتنی ہیں، اکاؤنٹ کتنے ہیں، اس کو دیکھ کر سرداریاں تقسیم ہوتی ہیں۔ عہدے اور منصب کی تقسیم ایمان اور تقویٰ پر، علم پر، صلاحیتوں پر نہیں ہے، پیسے پر تقسیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ساد القبیلۃ فاسقہم وکان رئیس القوم ارذلہم، قوم کا سربراہ سب سے نکما اور گھٹیا انسان ہوگا،
قوم کا سربراہ، ملک کا وزیر اعظم، ملک کے عہدے اور منصب پہ بیٹھنے والا، بڑے بڑے عہدوں اور منصب کے حامل لوگ سب سے ارذل، اس میں تفضیل ہے، سب سے گھٹیا اور ذلیل ترین لوگ ہوں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی سیاسی قیادتیں اسی طرح نظر آتی کہ اس میں بیٹھنے والے کوئی صوم و صلاۃ کے پابند نہیں، ایسے نہیں جن کی راتیں اللہ کے سامنے گزر رہی ہوں، کہ جو امانت اور دیانت پہ وقت گزارتے ہوں، کہ جو حرام کے ایک ایک پیسے سے بچنے والے ہوں، کہ جن کے دل میں امت کا درد ہو، رعایا کے لیے کڑ نہ ہو، ایسے لوگ نہیں۔ ان کی اولادیں، ان کی تعلیم ہوتی ہے امریکہ یورپ میں، یہ علاج کے لیے یورپ اور امریکہ میں جاتے ہیں، سیاست ادھر کرتے ہیں، جائیدادیں ان کی وہاں بن رہی ہوتی ہیں، اکاؤنٹ ان کے وہاں کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے گھوڑے مربع کھاتے ہیں، غریب کے بیٹے کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہوتی۔ 3 مہینے قبل میں نے امت اخبار میں پڑھا، ایک بچی نے اپنے باپ سے کہا، ابو جی مجھے وردی اور کتابیں خرید کے دو، میرے پاس وردی نہیں، کتابیں نہیں۔ تو والد کی تو استطاعت نہیں تھی، بچی پڑھتی بھی اسکول میں، اسکول بھی سب سے ہلکا دیکھا تھا کہ وہ اس کی فیس نہیں دے پا رہے تھے۔ اب بچی جب جاتی اسکول میں یہی بات ہوتی، اپنی کتابیں لاؤ، اپنی کتابیں لاؤ، وردی پہن کراؤ ورنہ واپس بھیج دیتے، فیس کا تقاضا ہوتا۔ اب والد کے پاس نہیں تھا تو اس نے ایک پرچی لکھی کہ میری بچی بار بار کہتی ہے اور میں اس کو کتابیں نہیں خرید کے دے سکا، میں اس کے لیے وردی نہیں لے سکا، تو اس نے پیٹرول لیا، وہ پرچی لکھی تھی، اپنے جسم پہ پیٹرول ڈال کے باپ نے خودکشی کر دی۔ ایک طرف ہماری عوام کی یہ حالت، دوسری طرف ہمارے حکمرانوں کی یہ عیاشی کہ ان کے چائے کے خرچوں پہ اربوں روپے لگ جاتا ہے، اوپر سے نیچے تک ان کا کتنا عیاشی میں خرچہ لگتا ہے۔ اگر یہ عوام تک پہنچتا، ہمارے ملک میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہ ہوتا، اگر یہ ایک ایک پائی غریب تک پہنچتی، رعایا کے اندر کوئی پریشان اور تکلیف کی حالت میں نہ ہوتا۔ حکمران کی نیت بدل جائے اس کا اثر پڑتا ہے، چاہے جائے کہ وہ خود کرپشن میں ہو، فسق و فجور میں ہو، نیت کے بدلنے کا بھی اثر ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں ایک واقعہ لکھا، مالک یوم الدین کی تفسیر میں، نوشیرواں بادشاہ شکار کرتے کرتے جنگل میں آگے بڑھ گیا، بہت آگے چلا گیا، رات کا اندھیرا چھا گیا، اسے قریب میں ایک باغ نظر آیا، اس نے سوچا یہیں رات گزارتا ہوں، صبح نکل جاؤں گا، اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گیا تھا۔ امام رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، باغ میں آیا، آواز دی، ایک یتیم بچہ تھا، اس نے کہا میں مسافر ہوں، رات گزاروں گا، صبح چلا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو اندر بلا دیا، اس نے دیکھا تو باغ انار کا تھا۔ امام رازی لکھتے ہیں بڑے خوبصورت انار تھے، تو اس نے بچے سے کہا بچہ ایک انار لے آؤ، اس کا رس نکالو۔ وہ یتیم بچہ گیا، انار کا رس نکالا، تو جب وہ لے کر آئے گلاس بھرا ہوا تھا، نوشیروا نے جب وہ پیا تو اسے بڑا لطف آیا، بڑا مزہ آیا کہ ایسا خوبصورت باغ، اس طرح خوبصورت انار، اور ایک انار کا اتنا رس اور اس کا ایسا بہترین ذائقہ، تو اس نے دل میں صرف نیت کر لی میں ان سے یہ باغ لے لوں گا، ان یتیموں سے میں یہ باغ قبضہ کر دوں گا، اپنی ملکیت میں رکھوں گا، صرف نیت کی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس سے کہتا بیٹا ایک اور انار سے توڑ کے لاؤ، اس کا رس نکالو۔ وہ گیا، دوبارہ رس نکالا تو رس بھی کم تھا، جب اس نے منہ سے لگایا تو وہ ذائقہ بھی نہیں تھا، بہت ترش تھا۔ اس نے کہا بیٹا کہاں سے لے کر آیا؟ کہا اسی درخت سے لے کر آیا۔ کہا کہاں سے توڑا؟ کہا جہاں سے پہلے توڑا تھا اسی شاخ سے توڑ کے لایا۔ کہا ابھی تو ذائقہ وہ نہیں جو پہلے تھا، اور پہلے تو پورا گلاس بھر گیا، گلاس بھی کم ہے، وجہ کیا ہے؟ بچہ اس کو جانتا نہیں ہے، لیکن تربیت کا اثر تھا۔ بچے نے کہا لگتا ہے بادشاہ نے ظلم کا ارادہ کر دیا، اور ہم نے سنا ہے جب حکمران ظلم کا ارادہ کرتے ہیں اللہ برکتیں اٹھا دیتا ہے۔ جب ظلم کا ارادہ ہوتا ہے برکتیں نہیں ہوتی، لگتا ہے اوپر عہدے منصب والوں نے کوئی غلط نیتیں کر دی ہیں، ارادے غلط کر دیے، اس وجہ سے برکت اٹھ گئی۔ اب نوشیرواں کو تو پتا تھا بادشاہ تو میں ہی ہوں، نوشیرواں نے دل میں نیت کر دی اور کہا میں یہ باغ نہیں لوں گا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اپنی غلطی پر اس نے فوراً تنبہ کیا، استغفار کیا۔ کچھ وقت گزرا، پھر کہا بیٹا ایک اور انار توڑ کے لاؤ، اس کا رس نکالو۔ توڑ کر لائے، رس نکالا، پورا گلاس بھر گیا۔ اب جو پیش کیا نوشیرواں نے پیا تو واقعی وہ پہلے سے اچھا ذائقہ تھا جو پہلی دفعہ پیا تھا۔ کہا بیٹا یہ اچانک پھر ذائقہ تبدیل ہو گیا، اتنا رس آ گیا، کیسے؟ کہا لگتا ہے حکمران نے عدل اور انصاف کی نیت کر لی ہوگی،
جب عدل کی نیت ہوتی ہے اللہ کی برکتیں لوٹ کر آ جاتی ہیں۔ انار میں ذائقہ ڈالنے والی ذات تو رب کی ہے، رس میں ذائقہ ڈالنے والی ذات تو اللہ ہے، دل کے ارادوں سے واقف بھی اللہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں حضور نے ایک بات فرمائی کہ جو سردار اور سربراہ ہوں گے، آپ نے فرمایا وہ ذلیل لوگ ہوں گے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، اور امت میں ریشم کا لباس عام ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں وہ بھی نظر آ رہا ہے، ریشم کا لباس مردوں پہ حرام تھا، لیکن کتنے ہیں جو وہ ریشم کا لباس پہنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ریشم کے کپڑے استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کے لیے مختلف تعویلات کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی اس میں ریشم نہیں ہے، فلاں چیز استعمال ہے، فلاں چیز بنی ہے، حالانکہ اکثر اس میں ریشم استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، امت میں شراب پی جائے گی، شراب پی جائے گی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، مسجدوں کے گرانے کے لیے پوری لسٹ جاری ہو گئی، 50 مسجدوں کو گرائیں گے اور اسلام آباد کے 4 بڑے ہوٹلوں میں شراب کی اجازت دے دی۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا، وہاں شراب کی اجازت اور مسجدوں کے گرانے کا حکم۔ اتنا بھی نہیں کیا کہ مسجد سے قرآن تو باہر نکال دیے جاتے، قرآن اندر ہیں اور پوری عمارت ملبے سمیت گرا دی جا رہی ہے، راتوں رات ملبہ بھی اٹھا دیا۔ پھر کہتے ہیں اللہ کے عذاب کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، تم اللہ کی دھرتی پہ اللہ کے گھر کو نہیں چھوڑتے؟ یہ دھرتی خدا کی ہے، یہاں جو مسجد بن گئی وہ قیامت تک مسجد ہے، وہ وقف ہے، اس لیے مسجد کی جو جگہ ہو جاتی ہے اسے کوئی اور آدمی کسی اور استعمال میں نہیں لا سکتا۔ دھرتی خدا کی ہے، خدا کا گھر بن گیا، اگر نہیں تھا تو پہلے اس کو کیا جاتا ہے، ایک عرصے سے ایک چیز چلی آ رہی ہے، پھر ایک چیز حرام اور اس کو یوں اجازت دے دی جائے کھلے عام، تو حضور جو پیشن گوئی فرما رہے ہیں وہ شربت الخمور، شراب پی جائے گی۔ آج وہ بھی ہو رہا ہے، شراب پی جا رہی ہے۔ زنا کے اڈے بند کرنے کا حکم نہیں، شراب خانے بند کرنے کا حکم نہیں، فحاشی اور یعنی پھیلانے والی اس کے بند کرنے کا حکم نہیں۔ ہاں مدارس مساجد سے جو قال اللہ قال رسول کی کہیں صدا لگے، جو چھوٹا موٹا دین کا کام ہو اس کو روکنے کے لیے پوری کوشش۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے بجانے والی عورتیں اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے۔ گانے بجانے والی عورتیں اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں یہ بھی عام ہو گئے، گانا بجنا بھی عام ہو گیا، گانے والی عورتیں بھی عام ہو گئی، رقص و سرور کی محفلیں بھی عام ہو گئیں۔ آج دیکھیں موسیقی، فحاشی اور یعنی بے حیائی معاشرے میں کتنی بڑھتی جا رہی ہے۔ آئے دن الیکٹرانک کا سامان سستا ہوتا جا رہا ہے، خصوصاً اسلامی ممالک کے اندر، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں۔ ان کا مقصد یہی ہے کہ کسی طرح یہ لوگ فحاشی اور یعنی میں پڑ جائیں۔ آج دن بدن موبائل سستا ہو رہا ہے، الیکٹرانک کا سامان سستا ہو رہا ہے، پیکج سستے ہو رہے ہیں۔ غیر مسلم پیکج نہیں کرتے، مسلمانوں میں پیکج ہے، ساری رات اس کے استعمال ہو رہی ہے، عشق معشوقی میں وقت گزر رہا ہے۔ آج ٹک ٹاک میں کون سا گناہ ہے جو نہیں ہو رہا؟ فیس بک میں کتنی اوریانی اور فحاشی عام ہو چکی ہے۔ تو حضور نے یہ پیشن گوئی کی جب یہ چیز ہوگی فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء، پھر سخت آندیاں آئیں گی، وَزَلْزَلَةً وَمَسْخًا وَقَذْفًا، پھر زلزلے آئیں گے، پھر اللہ آسمان سے پتھر برسائے گا، تم انتظار کرنا پھر ایسا ہوگا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما کے چلے گئے۔ آج جن علاقوں میں آیا وہاں میں یہ بات بھی سننے میں آئی، بعض جگہوں میں معاذ اللہ ہم جنس پرستی عام ہے۔ جن جگہوں میں آج ایسے حالات سننے میں آ رہے ہیں، سرحد جو ایک وہ جگہ جہاں لوگ نمازی ہوتے تھے، دین سے وابستگی تھی۔ کچھ دن پہلے میں سفر میں تھا، مختلف جگہوں پہ بیانات کا موقع ملا، مسجدوں میں نمازی نہیں ہے، کہیں 2 نمازی کہیں 4 نمازی، 90% لوگ اس وقت نماز نہیں پڑھ رہے۔ اور کراچی میں تو پھر بھی ایک فضا ہے، اور ہزارے میں اور سرحد میں جہاں گھومے وہاں تو نماز کا ماحول ہی نہیں، نہ عورتیں نماز پڑھتی ہیں نہ مرد نماز پڑھتے۔ کتنے ہیں ان کے سب باہر ملیشیا میں ہیں، اور مسجد ویران ادھر پڑی ہوئی ہیں۔ اور ایسا بھی ہم جنس پرستی لواطت عام ہو گئی ہے، یہ گناہ پاکستان میں ان علاقوں میں زیادہ عام ہو گیا۔ بولی لگ رہی ہے لڑکے کی، بولی لگ رہی ہے عورت کی، بولی لگ رہی ہے ہم جنس پرستی کی، قیمتیں طے ہو رہی ہیں اور یہ گناہ بڑھتا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ وہ گناہ تھا کہ اللہ نے سب سے سخت عذاب جو دیا قوم لوط کو دیا۔
قوم لوط میں لواطت تھی، ہم جنس پرستی تھی۔ اللہ قرآن میں فرما رہے کہ ہم نے جبرائیل سے کہا کہ جاؤ زمین کو اٹھاؤ، جبرائیل گئے زمین کو اٹھایا، اوپر سے نیچے پٹک دیا، اوپر کتنے جنہیں ہمیں زمین میں دھنسا دیا، کتنے تھے جن کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا، کتنے جن کو ایک چیخ نے ہلاک کر دیا۔ تو پہلے بھی طاقتور قومیں آئی تھی، لیکن اللہ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو یہ فحاشی اور یعنی بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، یہ گناہ ہم جنس پرستی کے عام ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں ایک بات سورہ نور میں فرمائی ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا میں بے حیائی پھیلائیں گے، مسلمانوں میں فحاشی پھیلائیں گے، ہم دنیا میں بھی عذاب دیں گے، آخرت میں بھی عذاب دیں گے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ نے قرآن میں کہا جو فحاشی پھیلائے گا ہم عذاب دیں گے۔ آپ دیکھ لیں جتنے اداکار، گلوکار، فنکار ہوں، ان کا اینڈ اچھا نہیں ہوتا، ان کا مستقبل تاریک ہوتا ہے، آخر میں ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مر جاتے ہیں، ساتھ کوئی نہیں ہوتا، ازدواجی زندگی میں سکون نہیں ملتا، لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں، اللہ زندگی کا سکون لے لیتا ہے، آخر تنہائی میں ہو کر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن کی جو پیشن گوئی ہے، ہم دنیا میں بھی عذاب دیں گے، آخرت میں بھی عذاب دیں گے۔ اس لیے ایک بڑا گناہ ہے فحاشی، بے حیائی، اس سے انسان نسل نو کو بچائے، جو اس میں لگے اللہ نے عذاب دیے۔ میں 3 واقعات مختصر عرض کر کے بات سمیٹتا ہوں۔ مکافات عمل میں انہوں نے واقعہ لکھا، نشاط سینما جب بنا تھا 1965 میں، یہ 2 بھائی تھے، حالانکہ اللہ نے ان کو بڑی دولت دی، اس وقت ان کی مربع زمینیں تھیں، اس وقت ان کے پاس ٹریکٹر تھے، ٹیوب ویل تھے، لیکن ان کو کسی نے کہا سینما بناؤ۔ ایک تاج محمد، دین محمد، دونوں بھائیوں نے نشاط سینما بنایا۔ 10 سال تک 1965 سے 1975 تک سینما کی کمائی کھاتے رہے۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے، فوراً پکڑتا نہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہم ڈھیل دیتے ہیں، ہماری پکڑ بڑی سخت ہے۔ 10 سال کے بعد پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آئی، آزمائشیں آئی۔ ہوا کیا؟ کوئی بچہ پڑھ نہ سکا، کسی بچے نے تعلیم نہیں حاصل کی، بیٹے شراب کے نشے میں پڑ گئے، افیون کے نشے میں پڑ گئے، بے حیائی میں وقت گزرتا گیا، بیویوں کا انتقال ہو گیا، لا علاج بیماریوں میں لگ گئے، جو پیسہ تھا وہ نشے میں لگا۔ ایک وقت آیا، وہی جس کے بچے سب سے مالدار تھے، اب وہ وہی سبزی منڈی میں جا کر اس کے بیٹے مزدوری کیا کرتے تھے۔ تو دنیا میں اللہ نے دکھا دیا۔ زہیب حسن، نازیہ حسن یہی کے اداکارہ تھی، زندگی فحاشی میں گزری، اللہ کو یہ چیز تو پسند نہیں۔ این 35 سال کی عمر، شباب میں کینسر ہو گیا، سر کے بال جھڑ گئے، این 35 سال کی عمر میں دنیا سے چلی گئی۔ روحی بانو یہی کی اداکارہ تھی، حالات کیسے آئے؟ ایک شادی کی طلاق ہو گئی، دوسری شادی کی طلاق ہو گئی، ایک بیٹا تھا، بیٹا بھی افیون کے، شراب کے نشے میں لگ گیا، آخر وہ بیٹا قتل ہو گیا، ذہنی مریض بن گئی، اور ذہنی مریض بن کے پھر اس کو پاگل خانے میں داخل کر دیا گیا، آخر موت وہی ہو گئی۔ الیاس کاشمیری یہی کا اداکار گزرا تھا، فالج ہوا، شوگر بڑھا، بایاں پاؤں کٹ گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، دونوں بیٹے امریکہ چلے گئے، آخر تنہائی کا شکار ہو کر تنہائی میں اکیلا مر گیا۔ تو قرآن ایک پیشن گوئی کر رہا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جس نے بے حیائی پھیلائی ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم دنیا میں بھی عذاب دیں گے، آخرت میں بھی عذاب دیں۔ اللہ فرما رہے واللہ یعلم، تیرا رب خوب جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ اداکارہ تھی رانی، 3 شادیاں کی، تینوں ناکام ہو گئے، 45 سال کی عمر میں کینسر ہوا اور مر گئی۔ کسی اداکار کی ہسٹری پڑھ لو، اس کا اینڈ دیکھنا، اس کا اختتام دیکھنا کس طرح ہوا ہے۔ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں، اس لیے نسل نو کو اس سے دور رکھو۔ بڑے افسوس کی بات، آج ہمارا بچہ ٹک ٹاک بناتا ہے، ناچتا ہے، گاتا ہے، ہم خوش ہو رہے، ہم اس ویڈیو کو آگے شیئر کر رہے ہیں، منع نہیں کر رہے کہ بیٹا تو کس کام پہ لگ گیا؟ جو پیغمبر آیا تھا موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے، آج وہ نسل نو موسیقی میں پڑ گئی۔
جس قوم پہ سب سے زیادہ عذاب آیا آج وہ گناہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے جو حضور نے یہ علامتیں بتائیں کہ جب یہ علامتیں ہوں گی، آپ علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء، تم انتظار کرنا سخت آندیاں چلیں گی، وَزَلْزَلَةً وَمَسْحًا وَقَصْفًا، زلزلے بھی ہوں گے، پتھر بھی برسے جائیں گے۔ اس وقت رجوع اللہ کی ضرورت ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائے جائیں، صدقہ خیرات کیا جائے، فحاشی اور یعنی کو ختم کیا جائے، مسجدوں کو آباد کیا جائے، گھر کے ماحول میں تلاوت ہو، پھر امید ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں برسیں گی، اللہ کی مدد اترے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔